جانتے ہیں جب ہم اللہ سے رو کر بار بار یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اور کتنا صبر کروں تو میری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا؟ کچھ تو جواب دے میرے رب۔ کیا میں اتنا گنہگار ہوں؟ تو اس دوران ہمیں ہر جگہ اندھیرا اور نا امیدی نظر آتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کر رہا ہے، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ تو یہ جان رکھیں یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے اور نا امیدی ہے اللہ سے کہ ہم اتنی جلدی مایوس ہو گئے، بلکہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اور اللہ کو آپ کا رونا اتنا پسند ہے کہ جب آپ اس کے سامنے رو کر دعا مانگتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تو میری دعا سن ہی نہیں رہا، بلکہ اللہ نے تو خود قرآن میں فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس لیے یاد رکھیں دعائیں وقت لیتی ہیں، لیکن وہ قبولیت سے پہلے آپ کا صبر آزماتی ہیں۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کریں اور بے فکر ہو جائیں۔ آپ نے جو بھی مانگا ہے اس پر صبر رکھیں، پھر دیکھیں آپ کو وہی ملتا ہوا نظر آئے گا۔ آج صبر کریں گے تو کل معجزہ ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ کی مشکلات حد سے بڑھ جاتی ہیں اور آپ کی ہمت جواب دی جاتی ہے تب اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ تو جان رکھیں اللہ کی مدد کی نشانیاں بہت باریک ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ انہیں پہچان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کو کسی ایسی جگہ سے مدد ملتی ہے جہاں کا آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا، یا جب آپ کو اندر سے سکون کا احساس ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہی تو ہے کہ وہ آپ کے قریب ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جہاں لوگوں کو بالکل غیر معلوم طریقے سے اللہ کی مدد ملی ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں یہ یقین دلاتی ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیشہ آتی ہے، بس ہمیں اس کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ جان رکھیں جب آپ سانس لیے بغیر اللہ کا نام بار بار دہراتے ہیں اور ہر ہچکی پر یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کہاں ہیں، میں تھک گیا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، میری مدد کریں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اور وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جب انسان اور اللہ کے درمیان ایک ذرے تک کا بھی فاصلہ نہیں رہتا، بس پھر اللہ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے اور ہمیں تمام تکلیفوں سمیت اپنی آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں تو پھر اللہ انہیں جوڑتا ہے، پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مصور ہے۔ یاد رکھیں اللہ اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، تو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا ہوا؟ کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو یوں ہی تنہا چھوڑ دے گا؟ اس نے جب آنکھ سے بہتے اشک دیکھے ہیں، آپ کی تکلیف کو محسوس کیا ہے، تو یقین رکھیں وہ آپ کے ہر دکھ کو راحت میں بدل دے گا۔ وہ اپنے بندے کو ایسے ہی راہ میں نہیں چھوڑتا، وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ اللہ کو آپ کا بہتا ہوا ایک ایک آنسو ہزاروں سمندروں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر آپ کی پلکوں سے بہتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے آپ کے ہر چھپے ہوئے آنسو کو۔ درد بھری آواز سے جب آپ نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب آپ نے مسکرانا سیکھا تھا۔ یاد رکھیں زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ آپ صبر کی انتہا کر دیں، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ بس تھوڑا سا صبر کریں، ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد
آپ کی چاہت سے آپ کو نواز دیا جائے گا۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ صبر رکھیں، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا۔ ہر چیز محسوس عمل سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کے صبر کا پھل بھی آپ کو ضرور ملے گا، اور وہ بھی میٹھا اور لذیذ ترین بنا کر آپ کو نصیب کیا جائے گا۔ لہٰذا یقین کے ساتھ دعائیں جاری رکھیں۔ صبر بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر آپ کی دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا، کون سے خالی نہیں آئے گا۔ صبر کر لیں یہ سوچ کے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی حکمت اور آپ کی بہتری ہے۔ اللہ کی محبت تو اتنی خاص ہے کہ انسان اگر جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ جیسے اللہ نے پریشان دل کو سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اگر اللہ آپ کو آپ کی خواہشوں کے مطابق دینا شروع کر دے تو یقین جانیں آپ پھر بھی خوش نہ ہوں گے، کیونکہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ جان رکھیں اللہ نے آپ کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ آپ کو اپنے تک لانے کے لیے وہ بس آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ دیکھنا اللہ آپ تک جلد ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجے گا۔ وہ جانتے ہیں خدا کی تقسیم سے اختلاف رکھنے والوں کا مقدر زوال ہوتا ہے۔ سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے جب یہ دل نڈال ہوتا ہے۔ جب تک ٹھوکر نہ لگے تب تک کہاں سنبھلتے ہیں ہمیں اس سے پہلے خدا کی جدائی کا کہاں خیال ہوتا ہے۔ جانتے ہیں ہر چیز جو آپ کھو دیتے ہیں اس کا نیم و بدل موجود ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ کو کھو دیا تو اس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا خسارہ ہے جس کا ازالہ ممکن ہی نہیں۔ وہ رب تو خود چاہتا ہے کہ کوئی پکارے تو صحیح، ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی رشتہ، کوئی چیز، کوئی بندہ آسرا نہیں بن سکتا، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کی ہر پکار کو سنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک زیادتی کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جب آپ سجدوں میں تڑپ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ صبر کرتے کرتے اب تھک چکے ہیں، اس لیے یقین رکھیں وہ امید لگانے والوں کو کبھی نا امید نہیں کرتا۔ ہر اذیت کی ایک خاص مدت ہوتی ہے، اور جس کے گزر جانے سے نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ رب تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے تو کسی چیز کی خواہش یا حسرت دل میں نہیں رہتی۔ صبر اور شکر کرنے سے پریشانی خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے۔ اللہ کو آپ کے ہر آنسو سے محبت ہے۔ آپ کے درد سے اللہ واقف ہے۔ وہ رب ہر ناممکن چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے دعا کا رشتہ قائم رکھیں۔ جب اللہ دل میں سما جاتا ہے تو خواہش راکھ بن جاتی ہے، اس لیے غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کا صبر کرنا یہ مانگنا یوں ہی نہیں ہے، اللہ آپ کو نوازے گا۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، کبھی جو دعاؤں سے نہ مل رہا ہو وہ صبر سے مل جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں صبر کے ساتھ شکوے کبھی بھی نہیں جڑ سکتے۔ صبر کا انداز الگ ہوتا ہے۔ صبر کریں اس نیت سے کہ اللہ آپ کی نیت دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ صبر رکھیں، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں،
زخم بھر دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ بات تو صرف ایمان، توکل، صبر کی ہوتی ہے۔ یہ آزمائشیں آپ کے صبر کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو آپ دعاؤں میں مانگتے ہیں۔ بس تھوڑا اور صبر کریں، پھر اللہ کن فرما دے گا اور آپ کے غم دور کر دے گا۔ جانتے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں صبر کا لفظ اتنی بار واضح کیا ہے، تو کوئی تو بات ہے نا۔ جب اللہ نے اتنی بار قرآن پاک میں کہہ دیا ہے تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں اتنی بار فرما دیا ہے تو کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اس لیے اچھا گمان رکھیں گے تو اچھا ہی ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ آپ اپنی دعاؤں تک میں جس کو نہیں مانگ رہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ آپ کے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے، وہ آپ کی ہر سرگوشی کو سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہوں اس وقت وہ آپ کو جواب نہیں دے رہا، مگر وہ آپ کے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے۔ اللہ کو آپ کے غم کا احساس ہے، اللہ کو آپ کی ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ آپ کے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے۔ اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہیں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ جب آپ انتہائی پریشانی میں ہوتے ہیں اور الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کی خاموش دعائیں اللہ تک پہنچتی ہیں۔ وہ لمحے جب آپ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اثر کرنے والے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کوئی ہو جو بن کہے سب سمجھ جائے، جو ہماری سسکیوں سے ہماری تکلیف جان لے، جو ہمارے آنسوؤں سے ہمارے دل کی حالت جان لے، مگر ایسا کوئی نہیں ملتا۔ یقین مانے ایسا کوئی نہیں ملتا سوائے اللہ کے، جو لفظوں کا محتاج نہیں ہے، جو ہماری خاموشی، ہماری تکلیف، ہمارے آنسوؤں کے بارے میں سب جانتا ہے۔ اور جب آپ اس سے خاموشی کی زبان میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں نا، تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے، وہ دلاسا دے رہا ہے، وہ رب سب سن رہا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا، وہ اپنی رحمت سے نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ اور جانتے ہیں اللہ آپ تک معجزے تب لاتا ہے جب آپ سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے رہتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل دیتی ہیں جنہیں آپ کے مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کے ہاتھ خالی لوٹانے کے لیے آپ کو اپنے در پر بلاتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، وہ آپ کی ہر فریاد سنتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ یہ امتحانات ہمارے ایمان کو جانچنے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم ان امتحانات سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے، خاص کر جب مشکلات اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ سنبھالے ہوئے ہے، چاہے ہمیں اس کا احساس نہ ہو۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں لیکن آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہے؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہماری خاموش دعائیں اللہ کے حضور سب سے زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ آپ کا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔
جانتے ہیں وہ کون سی نشانی ہے جو اللہ اپنی مدد بھیجنے سے پہلے آپ کو دکھاتا ہے؟ تو سنیں، جب آپ کی تکلیفیں حد سے بڑھنے لگیں تو جان لیں اللہ کی مدد کا وقت قریب ہے۔ جب سہنے کی ہمت بالکل ختم ہو جائے تو جان لینا انعام ملنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ پھر نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ نہیں؟ اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہیں؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک وہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ یقین رکھیں وہ یہ وقت بھی بدل دے گا۔ ہماری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو، ہمارے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی آہیں سب اللہ کے سامنے ہوتی ہیں۔ جب ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارتے ہیں اور ہماری زبان کچھ نہیں کہہ پاتی تو اللہ ہماری خاموشی کو بھی سن لیتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں اللہ پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے، چاہے ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ جب ہم مشکلات کے بھنور میں پھنسے ہوتے ہیں تب اللہ کی مدد کی نشانیاں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ پھر چاہے آپ کے مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی اللہ کی عطا کو نہیں روک سکتا۔ آج نہیں تو کل، ابھی نہیں تو پھر کبھی، اور جلد نہیں تو دیر سے ہی صحیح، اس پل نہیں تو اگلے لمحے۔ جو چیز آپ کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے وہ کبھی بھی آپ سے دور نہیں کی جائے گی۔ اسے کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا، کوئی اس سے آپ کو الگ نہیں کر سکتا۔ بس دعا، یقین اور صبر کے ساتھ اپنے رب سے جڑے رہے، کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور جانتے ہیں جب مشکلات آتی ہیں تو ہمیں کن دو چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟ ایمان اور صبر۔ ایمان ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنے کی طاقت دیتا ہے، اور صبر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو صبر کے بعد بہترین انعام عطا کرتا ہے۔ یہ انعام کبھی کبھی فوراً نہیں ملتا، لیکن یہ ہمیشہ ملتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ صحیح وقت پر آتی ہے، اور وہ وقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب ہم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں تو اللہ ہماری ایسے طریقوں سے مدد کرتا ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ جب آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو سمجھیں اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہتر سوچ رکھا ہے۔ بس صبر اور یقین کے ساتھ دعا کرتے رہیں، اللہ آپ کے لیے وہ راستہ کھولے گا جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ اور آخر میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ مشکلات عارضی ہوتی ہیں اور اللہ کا فضل ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ ہمیشہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس کے آگے اپنی فریادیں پیش کریں، اور یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو کبھی بھی ناکام نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہے، بس آپ کو اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اے اللہ ہمارے ایمان کو بڑھا دے، ہمیں ایمان کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو ایمان کی زینت سے مزین فرما۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔